قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ 26 نکاتی ایجنڈا جاری۔ سول ملازمین ترمیمی بل 2026، لوک ورثہ ترمیمی بل 2025 منظوری کے لیے پیش ہوں گے۔ اسلام آباد میں ملکیت و انتظام ترمیمی بل 2026 بھی ایجنڈے کا حصہ۔ مشترکہ جائیداد کا کوئی بھی حصہ دار اپنے موروثی حصے سے زیادہ جائیداد منتقل نہیں کر سکتا۔ شوہر مشترکہ جائیداد میں صرف اپنے حصے کی حد تک حق مہر دے سکتا ہے۔ پورے گھر کو حق مہر میں دینے کا دعویٰ دیگر قانونی ورثاء کے حقوق پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ نے حق مہر میں دی گئی جائیداد کی منتقلی سے متعلق قانونی اصول طے کر دیے۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سول پٹیشن خارج۔ اس جنگ کا مختصر خلاصہ بس اتنا ہے کہ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور ہر جانب دشمن کے تیاروں کا ملبہ تھا۔ میں 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ جب ہمارے شیر دل جوان میدان کارزار میں اترے اور ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو بزدل دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ مارکہ حق میں ہر طرف شاہینوں کا غلبہ تھا اور دشمن کے جہازوں کا ملبہ تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق سے منسوب کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں خصوصی تقریب سے خطاب میں کہا کہ سچائی کا چراغ جھوٹ کی پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، ہماری مسلح افواج نے رات کے اندھیرے میں کیے گئے حملے کا بھرپور جواب دیا۔ مارکہ حق پر شاندار فتح پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی بنیاد بنا کر پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کی اور واقعہ آج تک کوئی اس کا ثبوت پیش نہ کر سکا۔ ہم نے واقعے کی ہر طرح سے تحقیقات کی پیشکش کی تھی۔ بزدل دشمن نے ہم پر جنگ مسلط کر دی جس کا بہادر افواج نے تاریخی جواب دیا۔ جب ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ ہماری فضائیہ نے دشمن کے دعووں کا پول کھول دیا۔ مارکہ حق میں 24 کروڑ عوام اپنی افواج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ صدر ٹرمپ نے کروڑوں جانیں بچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دونوں ایٹمی ممالک میں جنگ بڑے نقصان کا باعث بن سکتی تھی۔ ہم خطے میں امن کے خواہاں ہیں۔ بھارت نے پہلگام فاسٹ فلیگ کو جواز بنا کر بلا اشتعال جارحیت کی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا تقریب میں خطاب، کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ریاست ہے۔ دشمن کی جارحیت کا بھرپور مگر متوازن جواب دے کر دنیا کو اپنی دفاعی صلاحیت کا پیغام دیا۔ پاک وفاج نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ جارحیت کے جواب میں پاکستان کے جواب سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ سینتاس معاہدے کی معطلی آبی دہشت گردی ہے۔ آبی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ خون کا بدلہ لیں گے۔ اگلی بار جنگ ہوئی تو محدود نہیں، انتہائی وسیع ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر جی ایس کیو میں خصوصی تقریب سے خطاب میں کہا کہ مارکہ حق روایتی جنگ نہیں بلکہ دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا۔ حق غالب آیا۔ بھارت سمجھتا تھا کہ وہ پاکستان کو عسکری اور سفارتی طور پر تنہا کر دے گا، اس کے تمام تر اندازے غلط ثابت ہوئے۔ فتح میزائل سسٹم اور پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زائد اہم عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ بری، بحری اور فضائی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت نے دشمن کو پسپائی پر مجبور کیا۔ شکست خوردہ بھارت کی جنگ بندی کی پیشکش خطے میں امن کے وسیع تر مفاد میں قبول کی۔ بھارت پھر دہشت گردی کا سہارا لے رہا ہے۔ روایتی جنگ کی طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ کو بھی منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ افغانستان دہشت گردی کے تمام مراکز کا مکمل خاتمہ کرے۔ الحمدللہ پاکستان کا دفاع کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف مکمل ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان اور اس کی افواج نہ پہلے کسی دباؤ سے مروب ہوئے اور نہ آئندہ ہوں گے۔ پاکستان کا برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ ہماری سفارتی کامیابیوں کا ایک عظیم سنگ میل ہے۔ پاکستان اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارت کاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کا پاکستان پر اعتماد کرنے پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر، کہا کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کی قیادت سمیت مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ رابطوں میں مثبت کردار ادا کیا۔ امن کے لیے مخصلانہ کوششیں جاری رکھی ہیں۔ پاکستان کا برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک باہمی دفاعی تعاون معاہدہ ہماری سفارتی کامیابیوں میں سے ایک عظیم سنگ میل ہے۔ گزشتہ سال کے دوران پاکستان کی قومی وقار میں نمایاں اضافہ ہوا۔ جو ممالک ماضی میں پاکستان پر اعتراضات کرتے تھے وہ آج قریبی شراکت دار ہیں۔ پاکستان نے اپنی سفارتی کوششوں کے ذریعے لبنان میں جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ فلسطین میں امن کے لیے بھی بھرپور حمایت جاری رکھی ہے۔ آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام تک
اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ پاکستان کی ہر قومی داستان کشمیر کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ پاکستان ہر فورم پر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے جواب ناقابل قبول قرار دے دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے نام نہاد نمائندہ کا جواب پڑھ لیا ہے، یہ مسودہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ ایران میں چند اہداف باقی ہیں، ہو سکتا ہے دوبارہ حملے کرنے پڑیں۔ ٹرمپ کی پھر دھمکی، کہا کہ ضرورت پڑی تو مزید 2 ہفتے ایران پر حملے کر سکتے ہیں۔ ایران فوجی لحاظ سے شکست کھا چکا ہے، اسے جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم ایران کا یورینیم حاصل کر لیں گے۔ ایران کا افزودہ یورینیم ملبے کے نیچے گہرائی میں دفن ہے۔ ہماری ایرو اسپیس فورس نگرانی کر رہی ہے، کسی بھی وقت وہاں پر تک پہنچ جائیں گے۔ کوئی اس مقام کے قریب گیا تو معلوم ہو جائے گا، ہم انہیں تباہ کر دیں گے۔ ان کے پاس اب نہ بحریہ ہے نہ ہی فضائیہ۔ ایران کی قیادت اب موجود نہیں ہے۔ ایران میں ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن کے پاس کچھ طاقت ہے، اسے دوبارہ کھڑا ہونے میں 20 سال لگیں گے۔ ایران نے خطے میں جنگ اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ تہران نے امریکی تجاویز پر اپنا جواب دے دیا۔ پاکستان نے امریکی تجاویز پر ایرانی جواب موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے جواب کا مسودہ پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھجوا دیا۔ جواب میں کہا گیا کہ مذاکرات کے اس مرحلے میں صرف جنگ کے خاتمے پر بات ہوگی، پابندیوں کے خاتمے اور ابنائے حرمت سے متعلق نکات بھی جواب میں شامل ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق ایرانی جواب اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ٹرمپ چین کے دورے میں صرف 1 ہفتہ باقی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملہ فون پر ہی حل ہو سکتا ہے، اس لیے اب واضح نہیں ہے پاکستان میں بات چیت کا اگلا دور ہوگا یا نہیں۔ اگر مذاکرات ہوئے تو پاکستان میں ہی ہوں گے۔ فریقین کے درمیان بریک تھرو کا امکان موجود ہے۔ اگلے چند دن نہایت ہی اہم ہیں۔ وزیر اعظم کا امریکی تجویز پر ایران کا جواب موصول ہونے کی تصدیق۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ایران جنگ میں ثالثی کے لیے ساتھ دینے پر برادر اور دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جنگ کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترک صدر طیب اردوان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایران میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا رہا ہے۔ ہم نے 1979 کے بعد انہیں مذاکرات پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان ہمیشہ مظلوم اقوام کے حقوق اور انصاف کے لیے توانا آواز بن کر کھڑا ہوا۔